تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے. قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین. سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا. تو سدین دو سد یعنی دو آڑیں، تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر. دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی. جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف، تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی. لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے. لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی. لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی. تو اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی. کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی. کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہوں. تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں. قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو. تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے. ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو، تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان. تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی. تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی. تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں. اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی. تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا. وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو، یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی. تو یہ اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی. جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں. اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں. انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے.
اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا. اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا, ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات. اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا. تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی, لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر آ کے انہوں نے درخواست کی. طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی, یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا. تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے, بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں, آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے, آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ, اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں, کچھ اجرت خرچ کہتے ہیں, خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, ٹیکس کو یا اجرت کو. تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, وسائل بہت ہیں, لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے, تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اعلیٰ اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے, تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں, ایک دیوار بنا دیں, کیونکہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا. وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے, تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے, طاقت دی ہے, وہ بہتر ہے. کیا مطلب, مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بہت وسائل ہیں. دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا, جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا, تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا, ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا, بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھائی میں کیوں کسی سے مانگوں. آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا, وہ یہ جملہ کہتے ہیں بھائی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے, اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے. تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ما مکنی فیہ ربی, میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں, خیر, وہ بہت بہتر ہے. تم کیا دو گے مجھے, کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا, لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا, اس کے لیے افراد چاہیے, مزدور چاہیے, لیبر چاہیے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ. قوت چاہیے مجھے, پاور چاہیے, افرادی قوت چاہیے. یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے, لیبر چاہیے, مزدور چاہیے. تو اجعل بینکم و بینہم ردما, میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا, دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں, یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی. تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں, اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا, ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب دونوں کنار, صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ, دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو. اچھا یہاں بھی اندماج ہے, صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے. تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بنی بنائی پلیٹیں, انہوں نے کوئی اسٹیل مل تھی اور وہ پلیٹیں پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھیں. ظاہر ہے ذوالقرنین نے کیا کیا, لوہا جمع کیا پہلے. حضرت ذوالقرنین نے کس قدر محنت لگی ہوگی, پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے. تو کہاں کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا, کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے, کہاں کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا. ہو سکتا ہے زمین میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے, کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم, پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا. آتونی زبر الحدید, جو لوہے کی پلیٹیں ہم نے تیار کی ہیں وہ لا کے دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین, جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا.
ایک پلیٹ آئے، پھر دوسری پلیٹ، پھر تیسری پلیٹ، یعنی اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی، یاجوج ماجوج اس کو اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے، پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے، کچھ بھی کر سکتے تھے. تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا کہ چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے. قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ. انفخوا کا مطلب پھونک مارنا ہے، لیکن یہاں پھونک سے بھٹی کی جو گرم کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے نا، جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے زمانے میں خواتین جو تھیں، وہ بوڑھی مائیں کیا کرتی تھیں، دادیاں، وہ ایک پائپ لے کے نا کوئلوں میں پھونک مارتی تھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے. آج بھی میں نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے بھٹیوں میں کہ وہ ہوا کا پریشر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ دیسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ سائیکل کا پہیے پہ پتہ نہیں کون سی مشین لگائی ہوئی ہے، اس سائیکل گھمائے جا رہے ہیں، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے اور وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا. تو بھٹی میں جو پہلے زمانے میں ٹیمپریچر بڑھایا جاتا تھا، وہ ہوا کا پریشر بڑھا کے ہی بڑھایا جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو جس کا پریشر بڑھانے کو انفخو سے تعبیر کیا جا رہا ہے. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح، وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگیں، پانی کی طرح وہ پگھلنے لگیں. تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ، تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا. یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا. میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں، مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے. تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا، پھر اس کو کیسے اس زمانے میں، جو صدیوں پرانی بات ہے، جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں تھا، لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے. تو کسی دیگڑے میں جناب اتنا زیادہ، پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے، وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی. اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے، کہ تانبا جس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا تو اس دھات کو، تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو، یا کوئی پتھر کی دیگ ہوگی، جو بھی ہوگا. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں تانبے کو. اب یہ جو ہے دو مجھے یہ، میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا، ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا. یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے. اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں، یعنی ایک یکجان ہو جائیں وہ. کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا، تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے. تو آتونی افرغ علیہ قطرہ، دو مجھے یہ تانبا، میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا. تو وہ دیگیں تانبے کی پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو، اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا، ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں، اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا. تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی.